ایم کیو ایم میں ڈاکٹر عشرت العباد کو کیوں جگہ نہیں ملی ہے؟ وہ بیچارے کو اپنی پارٹی بنانی پڑ گئی یار. آپ لوگ ان کو بھی جگہ دے رہے تھے, کئی ساری تو بیٹھے ہوئے ہیں, ایک وہ بھی بیٹھ کے وہ چائے زیادہ پیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک بل رہتا ہے, لیکن ان کو کیوں الگ پارٹی بنانے کی ضرورت پڑ گئی؟ مبشر بھائی اب آپ سے فارغ کر رہے ہیں تو کچھ سوچتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں, آپ کی بات ٹال تو نہیں سکتے. لائٹر سائڈ آپ یقین کریں کہ وہ نہیں, ہمیں تو اس والی بات پہ کبھی وہ خیال ٹو بی ویری آنیسٹ نہیں آیا, اور نہ کوئی اس طرح کی کوئی ہمارے یہاں ڈسکشن میں بھی کوئی چیز آئی ہو. تو آئی ڈونٹ نو, یہ سوال آپ چیئرمین ایم کیو ایم سے بھی کیجئے تو شاید وہ آپ کو اس کا کوئی جواب دیں. میرے پاس تو کبھی اس حوالے سے یار آپ عشرت بھائی کو رکھیں گے اگر ایم کیو ایم میں تو کوئی انٹریگز ہوں گی, کوئی کانسپریسیز ہوں گی, مزہ آئے گا نا, ہمیں خبریں ملیں گی اندر, یہ بھی خبر کوئی نہیں مل رہی ہے. نہیں, اس کے لیے جو ہے وہ ابھی ہم نے اور بڑے آئٹم تیار کر لیے, آپ فکر نہیں کریں. ایم کیو ایم کے اندر آئٹم تیار ہو گئے ہیں کانسپریسیز کرنے والے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو مزہ نہیں آ رہا, تو ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کے مزے کے لیے ہم نے کچھ آئٹم تیار کر لیے, فکر نہیں کریں. آجا ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے گا کہ جب سے میں آپ کو یہ اب کوئی طنز نہیں کر رہا, میں آپ کو دو ٹوک آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ جب سے ایم کیو ایم کا خوف لوگوں کے دل سے ختم ہوا ہے, ایم کیو ایم کی کارکردگی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, یہ کیا وجہ؟ نہیں دیکھیے, ایم کیو ایم کا خوف جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اب ہمیں خوف کے ساتھ نہیں دیکھتے, اور ایک اس کے لیے ہم نے پورے ایک آگ اور سمندر, آگ کا سمندر طے کرنا پڑا ہے. مبشر بھائی, آج کراچی میں وارداتیں ہوتی ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, موبائل چھنتے ہیں, لیکن آپ ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کر جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارج یا ایم کیو ایم نے یہ کام کیا ہوگا. پولیس والے شہید ہوئے ہیں, ڈی ایس پی شہید ہوئے ہیں, اور لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے. پہلے ایک جو ہے وہ چڑیے کا بچہ بھی مرتا تھا تو آپ تمام پاکستان بیٹھ کے رات میں ٹاک شو کرتا تھا کہ ایم کیو ایم نے مارا ہوگا, اس کے سیکٹر انچارج نے مارا ہوگا. یہ کافی حد تک صحیح بھی ہوتا تھا, ایسی بات تو نہیں ہے. نہیں, کافی حد تک صحیح نہیں بھی ہوتا تھا, لیکن پورا پاکستان یقین کرتا تھا. کافی حد تک صحیح نہیں بھی ہوتا تھا اور پورا پاکستان یقین کرتا تھا. یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے نا, یہ اللہ نے کام ہم سے لیا ہے. تو ایک بہت بڑی اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے کہ پچھلے 8-9 سالوں میں ہم نے اپنے اوپر سے یہ داغ دھویا ہے الحمدللہ. اور آج کا جو ہمارا ایم کیو ایم کا کارکن ہے, ذمہ دار ہے, اس کو جو ہے وہ گھر چھوڑ کر بھاگنا نہیں پڑ رہا, وہ لاپتہ نہیں ہو رہا, وہ مارا نہیں جا رہا, یا اس کے اوپر غلط الزامات ایف آئی آر نہیں کرتی, کوئی بھی واقعہ ہوا سیکٹر انچارج کی ایف آئی آر نہیں کرتی. اس کے لیے بہت پیچھے محنت ہوئی. ہاں, اس کی کچھ جو ہے وہ ریپرکشنز ہیں, اس کی کچھ جو ہے وہ, لیکن ہم اس آرگینکلی جو ہے وہ پارٹی کو, چیزوں کو بغیر خوف کے نیچے سے گرو کر رہے ہیں. اس کے اندر جو بھی ہماری ڈیفیشنسیز ہیں اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو نظر آئے گا کہ ایم کیو ایم جب مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, ہم نے محنت کی, ہم نے جلسے کیے, جلوس کیے. آج بھی جو آرگنائزیشن ہم سے اچھی کسی کے نہیں ہے, ہمیں تھوڑی سی اسپیس اور مل جائے گی, کام کرنے کی جگہ ملے گی. ہم آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ہے وہ جب بھی آپ کو اسپیس مل رہی ہوتی ہے تو آپ اس میں کچھ شرائط رکھ دیتے ہیں. جیسے 26ویں ترمیم ابھی جب پاس ہو رہی تھی تو ایم کیو ایم نے اس پہ شرائط رکھ دیں کہ جناب اس کو الحاق کر دیا بلدیاتی نظام سے کہ آپ لوگ یہ شروع کریں گے. حکومت نے آپ سے وعدے وغیرہ بھی کر لیے, حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی اور آپ لوگ بھی چپ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. 2 سال کے بعد آپ لوگ کہیں گے دیکھیں نا جی, ہم تو کب سے مطالبہ کر رہے ہیں, حکومت مانی نہیں, ہم کیا کریں, ہم عوام کے پاس جائیں گے. تو آپ لوگ ہر حکومت میں رہتے ہیں, ہر حکمران کے آپ ساتھ رہتے ہیں, اور پھر اینڈ میں آ کے آپ کا یہی رونا شروع ہو جاتا ہے. بشیر بھائی, ہم تو آئندہ والی حکومتوں میں بھی رہیں گے, اور بالکل ہمیں شائع میں بالکل نہیں کرتا کہ ہم ہر حکومت میں رہیں. میں الیکشن میں لڑ کر جا کر کیمپین چلا کر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ مجھے ووٹ دو, میں اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ کر جو ہے وہ ڈیسکیں بجاؤں گا, یا میں جمعے کی نماز کے بعد تقریریں کروں گا آپ کے حقوق کے لیے. بھائی ہم تو چھوٹی پارٹی ہیں نا, ہمارے پاس تو کوئی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ ابھی نہیں آ رہی. تو ہم نے تو ہر حکومت کا حصہ رہنا, اور حکومت کا حصہ اس لیے رہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کرا سکیں. اور اب تک آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ حکومت میں رہ کے ہی ہوا ہے نا. بالکل یہ والی بات ویلڈ ہے آپ کا پوچھنا کہ بھائی اس والی بات پہ بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہاں ہم کیا حاصل کر سکتے تھے اور ہم نے کیا حاصل کیا, ہماری اس میں کتنا فرق ہے. اس کے لیے بالکل میں آپ کی ساری بات مانوں گا بھی, میں اپنی پریشانیاں بھی بتاؤں گا, اپنی کمپلشنز بھی بتاؤں گا, اور آپ کی بات بھی مانوں گا کہ ہم کیا اور اچھا, اور ہم روزانہ اس پہ ہم بڑے کانشیس ہیں کہ ہم کیا اور اچھا کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے 26ویں ترمیم کی بات کی, یقیناً دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم نے وہ فس کریٹ کر دیں. ہم نے اپنی بات کی, لیکن ہم نے ایک بات یہ ضرور منوائی کہ پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ ایم یو سائن کیا. اسی
سیشن میں جس سیشن میں یہ آئینی ترمیم منظور ہوئی اس کے 2 دن کے بعد اجلاس بلایا گیا. یہ بات طے تھی کہ ہمارا بل جو ہے وہ ٹیبل ہوگا. یہ بات طے تھی کہ حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور اس کو جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجے گی. وہ بل پیش ہوا, وہ ایکسیپٹ ہوا, اس کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا ہے. ہم اس کے اوپر اب لابنگ کر رہے ہیں. یہ کام اگر ہو گیا 27ویں ترمیم والا جو ہم نے جمع کرا ہے, یہ ہمارے بھی مسائل حل کرے گا اور پاکستان کے آئندہ آنے والی نسلوں کے مسائل حل کرے گا. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان چل پا رہا ہے آگے اور نہ چل پائے گا آگے. تو بات یہ ہے مصطفیٰ بھائی, دیکھیں گے تو ہم